یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی الحاوی للفتاوی، اس کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 14، اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے اور یہی موقف موجود ہے۔ اس کے بعد یہی موقف اور یہی روایت جو ہم نے صرف بیان کی ہے اور یہ بتایا کہ اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے اور اتفاق ہے اور اجماع ہے، یہ جو اجماع ہم نے بیان کیا ہے اس کے صفحہ نمبر 11 کے اندر یہی موقف موجود ہے۔ یہی موقف الاشباہ والنظائر، اس کی جو شرح ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ یہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو پیغام لے کر کے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا کی، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت اور احکام الہی امت تک جو پہنچا ہے، سب سے پہلے تو یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر تقریر کو یاد رکھا اور اسی طرح پھر انہوں نے تابعین تک پہنچایا اور تابعین نے تابعین تک پہنچایا، پھر انہوں نے ائمہ، مجتہدین اور دیگر حضرات تک یہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے آج ہمارے اور آپ کے درمیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ، ساری چیزیں جو ائمہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جمع کی، وہ آج کتابی صورت میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ ابتدا میں جو قربانی دی ہے تو یہ قربانی اہل بیت اطہار کی ہے اور صحابہ کرام کی ہے، کہ اہل بیت اطہار نے اور صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ سنا اس کو یاد رکھا اور پھر امت تک پہنچایا ہے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ اور پھر ساتھ میں جب وقت آیا قربانی کا تو اہل بیت اطہار نے مذہب اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دی ہیں، اہل بیت اطہار نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے آخری خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا۔ تو جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہیت سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے فضائل پر قرآن شاہد ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ شاہد ہوں، تو ان کے کمالات اور خوبیوں کا کیا کہنا اور ان کے فضائل کتنے بلند و بالا ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، تو ایک ہے محبت اور ایک ہے بغض۔ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی تو اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض نہیں آ سکتا، اور جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہوگا اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں آ سکتی۔ سنو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جو میری اہل بیت سے، جو میری آل سے، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فہو منافق، ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی منافق ہے۔ اہل سنت والجماعت کی ہر دور کے اندر پہچان رہی ہے، ہر دور کے اندر ایک علامت رہی ہے، اور یہ علامت آج اور صبح قیامت تک برقرار رہے گی۔ ان میں سے پہلی علامت جو اہل سنت والجماعت کی ہے، جو پہچان ہے، وہ یہ ہے من علامت اہل سنت والجماعہ تفضیل الشیخین و حب الختنین۔ یہ شرح عقائد نصفیہ، اس کے صفحہ 150 کے اوپر موجود ہے۔ تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا، و حب الختنین، عثمان غنی اور مولا علی سے محبت کرنا۔
یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. کل بھی یہ پہچان تھی، آج بھی یہ پہچان ہے، صبح قیامت تک یہ پہچان رہے گی. اہل سنت اسے کہتے ہیں، اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین، یہ اہل سنت کی پہچان ہے. شیخین کو فضیلت دینا اور عثمان غنی، مولا علی، شیخین کو فضیلت دینا اور ان دونوں سے محبت کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. یہ آج کی اس 15ویں صدی کے اندر میرا موقف، صرف آج میں نے یہ موقف وضع نہیں کیا ہے، یا آج کی صدی کے کسی امام نے، کسی محدث نے، آج کے دور کے کسی عالم نے، یا اس صدی کے کسی محدث نے، یا مجتہد اور مجدد نے، یعنی امام حضرت اعلیٰ حضرت نے، یا کسی بھی امام نے آج کی صدی کے اندر یہ موقف وضع نہیں کیا. یہ پہچان آج نہیں بتائی، اس پہچان کو آج وضع نہیں کیا. یہ تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور محدثین کے دور سے یہ پہچان چلی آ رہی ہے، آج بھی برقرار ہے، صبح قیامت تک برقرار رہے گی. اس پر اب آپ دلائل کی روشنی میں سماعت کریں. سب سے پہلے حدیث مبارکہ اور اس کے بعد پھر حوالہ جات. امت کے اندر چھپے ہوئے منافقین اور جماعت اہل سنت کو بدنام کرنے والے، اور جماعت اہل سنت کے اندر اہل سنت والجماعت کا لباس پہن کر کے سنیت کو گمراہ کرنے والے، سنیت کو بدنام کرنے والے، ذرا غور سے اس بات کو سنیں. امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کی تخریج کی ہے. یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس کی یہ دوسری جلد ہے. صفحہ 415 کے اندر امام بخاری آپ حدیث مبارکہ لائے ہیں. حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا جامع ابن ابی راشد حدثنا ابو یعلا عن محمد ابن حنیف. محمد ابن حنیف یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے ہیں. قال قلت لابیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے لوگوں میں؟ قال ابو بکرن، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. امام بخاری ہیں، روایت کرنے والے حضرت عثمان ابن حنیف حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، اور بیان کرنے والے خود مولا کائنات ہیں. اب آپ آگے سنیں. مسلم شریف جلد نمبر 4، اس کا حدیث نمبر ہے 2384، اس کے اندر بھی یہی عبارت موجود ہے. اس کے بعد جامع ترمذی، اس کی جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 831، اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے. اس کے بعد مشکات شریف، اور یہ اردو ترجمہ ہے، آپ ترجمہ بھی دیکھیں. اس کا صفحہ نمبر 224 اور اس کی حدیث نمبر 5769. پھر اس کے بعد یہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس کی جلد نمبر 11 اور اس میں صفحہ نمبر 170، حدیث نمبر 6025. اور اس کے بعد پھر یہی روایت اور یہی موقف، یہ ہے نعمت الباری، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 719، حدیث نمبر 3671. اور پھر اس کے بعد یہی روایت اور یہی موقف، یہی روایت. امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، امت کا اجماع ہے اس کے اوپر. اب یہی روایت، یہ میرے پاس کتاب ہے تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی، اس کے صفحہ نمبر 108 کے اندر یہی روایت موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی کی، اس کی جلد نمبر 12، اس کا صفحہ نمبر
94 کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب ہے بہار شریعت، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 241۔ پھر اس کے بعد یہ میرے پاس کتاب موجود ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی الدر المنصور تفسیر، اس کی جلد نمبر ہے جو مترجم ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1013، اس کے اندر یہی موقف موجود ہے جو ہم نے روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی موقف اور یہی روایت اور یہی موقف یہ میرے پاس الغنیہ لطالب الحق و طریق الاسلامیہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ 11ویں والے پیر، ان کی کتاب الغنیہ لطالب الحق، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 158 ہے، اس کے اندر بھی یہی موجود ہے۔ پھر یہی موقف یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی الحاوی للفتاوی، اس کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 14، اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے اور یہی موقف موجود ہے۔ اس کے بعد یہی موقف اور یہی روایت جو ہم نے صرف بیان کی ہے اور یہ بتایا کہ اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے اور اتفاق ہے اور اجماع ہے، یہ جو اجماع ہم نے بیان کیا ہے یہ آج کی صدی کی بات نہیں ہے، یہ ائمہ اور محدثین، یہ ان کے اپنے دور صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ فقہاء اور محدثین کے دور کی باتیں، اس دور کے یہ بیان کر رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے ائمہ اور محدثین لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی موقف جو ہم نے بیان کیا الصواعق المحرقہ، اور اس کے مصنف ہیں احمد ابن حجر المکی، یہ اسی موقف کو اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے صفحہ 89 کے اندر بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی موقف کو یہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 84 کے اندر، پھر صفحہ 85 کے اندر بھی یہی موقف آپ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا، اور یہی روایت اور یہی موقف اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کی جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 310 311، یہی موقف اور یہی روایت نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، اس کے صفحہ نمبر 11 کے اندر یہی موقف موجود ہے۔ یہی موقف الاشباہ والنظائر، اس کی جو شرح ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے یہ، اور اس کا صفحہ نمبر 250، اور یہی موقف یہ سب ائمہ اور محدثین وہ ہیں جن کے ہم نے دلائل پیش کیے، یہ سب اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے ہیں، یہ امام بخاری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر اس کے بعد حجر مکی، علامہ جلال الدین سیوطی، یہ سب محدثین بہت پہلے کے ہیں۔ اور آج کی صدی کے امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ، آپ کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 اور جلد نمبر 28 کا صفحہ نمبر 472 473، اور پھر اس کے بعد 478 کے اندر یہی موقف اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب اور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات جس میں لکھے گئے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 396 کے اندر یہی موقف موجود ہے۔ الروضۃ النظرہ جلد اول صفحہ 286 کے اندر، اس کے بعد پھر یہی موقف اور یہی روایت مسند حمیدی، اس کا صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 212، یہی روایت اور یہی موقف تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 73 کے اندر، یہی روایت یہی موقف دارaqطنی کے اندر، کنز العمال کتاب الفضائل کے اندر، رجال کشی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر، یہی روایت اور یہی موقف تفسیر قرطبی کے اندر۔ اس کے بعد پھر یہی موقف کشف الغمہ فی معرفت الائمہ
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360، اور یہی موقف ابو داود شریف کی حدیث نمبر 4646۔ آج کچھ لوگ اہل سنت والجماعت کا لباس پہن کر کے، خود کو سنی کہہ کر کے، سنیت کا لباس پہن کر کے امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کر رہے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اس نظریے اور اس عقیدے سے ہٹا رہے ہیں جس عقیدے کے اوپر، جس نظریے کے اوپر امت کا اجماع رہا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، امام اعظم کا، ائمہ، محدثین، فقہا اور محدثین کا، جس کے اوپر اجماع اور جس کے اوپر اتفاق رہا، آج اس عقیدے کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، اٹیک کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے منافقین جو جماعت کے اندر چھپ کر کے منافقت پھیلا رہے ہیں، سنیت کا لباس پہن کر کے سنیت کو بدنام کر رہے ہیں، ایسے آدمیوں کو آج پھر ہمارا دوبارہ چیلنج ہے کہ آمنے سامنے آئیے، دلائل کی روشنی میں ہم جماعت اہل سنت اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا نظریہ دلائل کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ائمہ اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں اور امت کے اجماع کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے۔ کل بھی اگر حق پر کوئی جماعت تھی وہ اہل سنت تھی، آج بھی حق پر اہل سنت والجماعت ہے، اور صبح قیامت تک اگر کوئی حق پر جماعت ہوگی تو وہ جماعت اہل سنت ہوگی، کیونکہ اہل سنت اس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے، اہل سنت اس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے، اہل سنت ان کے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، اہل سنت اس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن بھی ہے۔ یہ کسی سے کٹی ہوئی نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، سب کے لیے، صحابہ کے لیے ہماری جان قربان، اہل بیت کے لیے ہماری جان قربان۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ ہاں، جو اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ سے بغض رکھے وہ بھی منافق ہے۔ مومن وہ ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کر رہا ہے، صحابہ سے بھی محبت کر رہا ہے۔